آج تقریباً 2.25 ارب امت مسلمہ بشمول ہم سب کے سارے موجود ہیں، اور اتنا سا اسرائیل ہے اور اس نے پوری امت کو آگے لگایا ہوا ہے، صرف فلسطینیوں کو نہیں۔ وہ تو جناب شہید ہو رہے ہیں، وہ تو کھڑے ہیں، اور جس طرح امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے وہ تو آج بھی کھڑے ہیں اپنے بچے دے کر، اپنا مال جان گھر بار سارا کچھ لٹا کر بھی پھر بھی کہتے ہیں ستمگر درا ہنر آزمائے۔ ان کے ایمان کا جناب رتبہ اور ان کے ایمان کی رفت تو کجا ہے۔ ہم آج تقریباً 2.25 ارب مسلمان، شیخ نبھان یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس ایک بندہ گیا اور انہوں نے پوچھا کہ حضرت بتائیں کہ جناب اتنا سا اسرائیل ہے، جب پہلے عرب اسرائیل جنگ ہوئی، اتنا سا اسرائیل ہے اور اتنے بڑے عرب ہیں، تو بتائیں کہ جناب ان کو شکست کیوں ہوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کل آنا میں بتاؤں گا۔ وہ حضرت خالد بن ولید کے مزار پہ گئے سیدھا، اور جا کر کہا جناب آپ تو ارباب ہمم ہیں، آپ تو صلی اللہ سیف من سیوف اللہ ہے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے، آپ اتنے بڑے دلیر ہیں، بتائیں آپ کے ماننے والوں کو شکست کیوں ہوئی، اور آپ کے جناب یہ ماننے والوں کو اتنے سے اسرائیل نے شکست کیسے دی؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت علامہ نبھان کو حضرت خالد بن ولید کی طرف سے جواب یہ ملا کہ جا کر امت کو بتا دو تمہارے نوجوان بے حیا ہو چکے ہیں، اس وجہ سے جو قومیں بے حیا ہو جائیں انہیں کبھی فتح نہیں ملتی۔ آج 2.25 ارب مسلمان ہیں، اور اس کا جب دل چاہتا ہے اور جس وقت دل چاہتا ہے وہ کھلے عام بمباری کرتا ہے فلسطینیوں پر، بلکہ پوری قوم رمضان المبارک میں غزوہ بدر کے فضائل سن رہی تھی، میں اور آپ بیان کر رہے تھے کہ وہ صحابہ جو 313 ہو کر گٹلیاں چوس کر بدر میں گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، 1000 فرشتہ، 2000، 3000، 4000، 5000، پھر انی معکم، میں بھی تہاڈے نال ہاں۔ یہ سارے فضائل بیان کر رہے سن، این اس وقت فلسطین تے بمباری ہو رہی سی، اور یہودی کہہ رہے سن اپنے جناب گوشہ نشینیاں بہ کے کہ جناب اے فضائل تا سنا سکتی امت بدر دے، لیکن اے بدر دے اندر جا نہیں سکتی۔ اقبال نے کیا فضائے بدر پیدا کر، تیری نصرت کو آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار۔ اس واسطے کہ اس قوم نے بدر دے میدان تے جانا نہیں، اس قوم نے بدر دے فضائل سننے، اور تسی اور میں آج تک فضائل سن دے آیا کہ جناب اس طرح ہویا، اس طرح ہویا، پوری امت جو کوئی قدم بڑھا کے اگے آیا۔ اقبال کہندا اے امیر سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے، اے امیر سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے، قل ہو اللہ سے خالی ہے جناب، قل ہو اللہ کی تلوار سے خالی ہے نیام۔ اقبال کہندا میں دیکھی سارا کچھ دیکھا، یہ سب کچھ ہے لیکن اس دے اندر ایمان دی رمق موجود نہیں۔ اور آج پوری امت تماشائی، ہمیں کہتے ہیں آپ تماشائی، ہم تماشائی نہیں ہیں، ہم اس لیے آخر میں اعلان کرتے ہیں تاکہ کسی دی کسر رہ نہ جاوے۔ نہیں سمجھے گل؟ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اور ہم آخر میں اپنا موقف اس لیے دیتے ہیں کہ آپ سب کو دیکھ لیں اور جناب یہ سب باتیں سن لیں تاکہ آپ کو کوئی کسر نہ رہ جائے کہ حضور کے غلام، ہمارا دینے کا آخر میں یہی موقف ہوتا ہے کہ تاکہ یہ سب دیکھ لیں کہ اے میرے سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے، ہیں جی، قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام۔ ہم نے دیکھی ہے۔ بہرحال آج امت مسلمہ کو صرف ایک بات کی ضرورت ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا گنج ہائے ہر دو عالم را کلید، تیغ ایوبیو نگاہ با یزید۔ اقبال کہتا ہے اس جہان کی نہیں، سارے جہانوں کی خزانوں کی چابیاں تیرے ہاتھ میں آ سکتی ہیں۔ اقبال اس کے لیے کیا چاہیے؟ کہتا ہے تیغ ایوبیو نگاہ با یزید۔ اقبال کہتا ہے تیرے پاس نگاہ با یزید بستامی والی ہونی چاہیے اور ہاتھ میں تلوار صلاح الدین ایوبی والی ہونی چاہیے۔ اور ہمارے مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے تو ڈبو جیسے لوگوں کو تکلیف ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ ملک خالی چھوڑ دو اور یہ ان سب کو جناب ہم سب جہاد پر چلے جائیں، تم نہ جاؤ،
تم ہمیں تانے دیتے تھے حلوے کھاؤ، ہم تمہارے لیے حلوے کی اور چوڑیوں کی جناب ڈبے تیار کرتے ہیں، وہ تم پہن کر بیٹھو، تم گھروں میں بیٹھو مردودو۔ تمہاری زبان کے اندر سے تو فلسطینیوں کی حمایت آنی چاہیے تھی، اور تم کفر کے ایجنٹ ہو، آج بھی اندر بیٹھ کے کہتے ہو تمہیں تکلیف ہو گئی ہے کفر کے فتوے سے اور جناب جہاد کے فتوے سے۔ تو یاد رکھنا میرے آقا و مولا نے فرمایا جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اور اس کو کسی ظالم کا ظلم، کسی عادل کا عدل نہیں روک سکتا، جہاں تک کہ میرا امتی دجال سے جا ٹکرائے گا۔ بے شک بے شک میں شاہ جی ایک گل دساں، اس قوم نو جہاد واسطے تیار کرنے واسطے جے بڑی مزید محنت کرنی پائے گی۔ آج ایک بات کہتا مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں، اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں۔ ایک بات تاریخ تو بڑی عجیب ہے کہ جناب میجر امیر افضل نے لکھا پاکستان کی جناب کہانی میں، اس نے کہا کہ جب 65 کی جنگ ہوئی اور جناب لوگوں نے لاہور میں اعلان ہوا کہ کس کس نے جنگ پر جانا ہے، کہتے ہیں 1 لاکھ بندے نے جناب نام لکھوایا، اور جب جناب مینار پاکستان سے چلے تو جناب شالامار کے قریب آئے تو 50,000 رہ گئے۔ جب جناب وہ کیا کہتے ہیں ان کا جو سینٹر ہے جہاں پولیس سینٹر ہے یہ جناب لاہور مناما پہنچے تو اس نے کہا کہ 20,000 بندے رہ گئے۔ اس نے کہا جب ہم بارڈر کے قریب پہنچے تو صرف 4 بندے رہ گئے۔ بعض نے اس نے کہا کہ 2 رہ گئے یا 4 بندے رہ گئے۔ اگر حضور دے غلاماں دا اعلان ہو جاوے تسی تیار ہو؟ ہجے بھی بہت سارے ہاتھ تھلن، اور ایک بات کہندہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر، اور جھلیا مارتا جانا فلسطین والے بھی مر گئے۔ اسی ساڑھے کول تو ہن مطالبے لبے چھوڑے کوئی نہیں ہیں، 2 مطالبے ہونے تے اسی آ جانا میدان وچ، یا پھر اسی نہیں تے پھر اللہ دے حوالے کوئی مسئلہ نہیں۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اور بہت سارے لوگ کہنے ہیں جی ساڈا لیڈر جیل تو باہر ہوندا تے فلسطینیت تے جناب ظلم نہ ہوندا، میں کہا تہاڈا لیڈر باہر ہی سی 2021 اور فلسطین دے اندر ظلم کی ہونے تا جناب مسجد رحمت اللہ العالمین نو مسجد اقصی بنا کے رکھ دیتا سی، اور ایتھے مسلمانوں دے جناب خون بہا کے اور حضور دے غلاماں نو لبیک دے نعرے ہوتے، اس واسطے ساڈے کول نہ کھولو۔ اس واسطے ایک بات بڑی طے شدہ ہے کہ حضور دے غلاماں نہیں آنا، اور آنا پڑے جناب دلیری دے نال ہے، تساں گھبرانا نہیں، کی ہوئے گا آخر موت ہے۔ او جناب رانا سانگا دے سامنے جدو ظہیر الدین بابر آیا نا 80,000 دی فوج رانا سانگا دی، اور ظہیر الدین بابر کو 12,000 دی فوج، تے ظہیر الدین بابر کھڑا ہویا سامنے فوج دے، اے جس طرح جناب حضور دے غلام کھڑے اس طرح کھڑا ہویا، انہیں کہا ہوئے انہیں جنگ ہوئے گی، بڑی شدید جنگ ہوئے گی، ساڑھی تعداد 12,000 ہے، انہیں دی تعداد 80,000 ہے، انہیں بڑی شدید جنگ ہوئے گی، انہیں جناب جنگ تو بعد اسی جناب سارے شہید ہو جاؤں گے، پھر سانو ایتھے کفن پیوان والا بھی کوئی نہیں ہوئے گا، ساڑھی لاشاں بھی ایتھے بکھر جان گیا۔ ساری فوج بزدلی آ گئی، انہوں نے کہا صاحب نے مر جانا، انہوں نے کہا سب نو یقین ہے مر جانا، انہوں نے کہا چلو مرنا تا آؤ شان نال مریے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ انہیں کہا جدو اتحاد، ایک منٹ بھائی، انہیں کہا جدو اتحاد ٹھہریا کہ اسی سارے نے شہید ہو جانا، تے چلو آؤ ذرا شان نال شہید ہوئیے، تے جناب تاریخ نے چشم فلک نے منظر دیکھا کہ 12,000 نے اثر تو پہلے 80,000 نو اگے لا لیا۔ اس واسطے اے اسلام دی تاریخ ہے، اتھے تعداد تو دیکھی نہیں جاندی، اتھے تعداد تو نہیں دیکھی جاندی، اتھے تعداد دیکھی جاندی ہوندی تا الفانسو آیا سپین دیا پہاڑیاں اور آ کے اس نے یوسف بن تاشفین نو خط لکھیا، انہیں کہا تو میرے نال جنگ کرن واسطے تیار ہے، لیکن ذرا دھیان نال آویں۔ اسی اپنے آرمی چیف صاحب نو کہنے ہاں کہ کھول کے اپنی تاریخ ذرا ایک باری دیکھ لو۔ اکبر الہ آبادی کہندا جو دیکھی ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ کیا بات مرشد جی، یہ الجہاد 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 الجہاد۔ اور اتنا بڑا مجمع ہے، کم از کم آواز جی ایچ کیو تک جانی چاہیے دی، پارلیمنٹ تک جانی چاہیے دی۔ الجہاد 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 الجہاد۔ اقبال کہندا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی،
اور اقبال کہتا نا امید نہ ہو ان سے اے راہبر فرزانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی. اقبال کہتا ہے تو ہے صحیح، جب بیٹھے رمن حجرے تے بیٹھے رمن، جے آ جان میدان تے پھر پورا پاکستان ایک پاسے ہوئے تے ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے ایک مرد کلندر ایک پاسے ہوئے. ایک منٹ جی، اے پنجابی جان دے ہو، میں تو آنو پنجابی دے جناب مقولہ سنا دینا. ساڑھے بڑے کہندے سن کہ بھیڑے رونے نالو چپ چنگا، نعرہ لانا نہیں، جے لانا تو پھر اس طرح ہی نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے ورشیکوں سے جرات پہ لاکھوں سلام. اور رومی آیا سی نا، رومی جاسوس، اور صحابہ تے جناب لشکر چایا، اور انہیں آیا، انہوں نے کیا بھیجا، انہوں نے کہا جا بیخ کیا کی کر دین، ایک کی کھاندین کی پیندین کیڑیاں ٹریننگاں لیندین، ایک کردے کی ان جدر آندین، ان اللہ تعالیٰ نے فتح دے دیندہ. نہ سمندر دیکھتے، نہ دریا دیکھتے، نہ صبح دیکھتے، نہ شام دیکھتے، نہ صحرا دیکھتے، نہ پہاڑ دیکھتے، نہ وادیاں دیکھتے، نہ اجڑے چمرستان دیکھتے. اے جدر آندے اللہ تعالیٰ انہوں فتح دے دیندہ. اور جناب رومی سفیر آیا، اور جناب جاسوس آیا، اور ساری رات صحابہ دے لشکر اچ رہا، انہیں خفیہ طریقے نہ بیختا رہا. واپس گیا تے حامان نے پوچھا 10 او کی کر دین، او کیڑیاں خوراکاں کھاندین، او کی کر دین؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں کر دے، عمر حبان باللیل و فرسان بالنہار. انہوں نے کہا راتی اور رب دے سامنے مسلیاں تے ایویں کھڑے ہوندے جے انہاں نوں پتہ ہی دنیا دا کوئی نہیں، تے سویرے گھوڑیاں دی پشتاں تے ایویں سوار ہوندے جے درخت تو گائے نن کر. مومن دی جناب، مومن دی دشان ہی ہے بے. بہت اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا، لیکن جنرل صاحب بہت اچھی جی ایچ کی فضا، لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمان. اگر فاروقی و سلمانی بنانی تو اندے واسطے فلسطین دے جناب مدد کرنی پے گی. پوری دنیا دے ڈرامہ جی کی اے جی امن دستہ پہنچ گیا جی، اے جناب کی کہنے یو این او دا او تا اقبال نے کیا جناب اینا کفن چوراں تو تانوں کی امید ہے. یو این او دا امن دستہ پہنچ گیا، کوئی مسلمانہ دا امن دستہ کوئی نہیں، کوئی ترکی دا، کوئی جناب پاکستان دا، کوئی ملیشیا دا کوئی نہیں، صرف اپنے کھان واسطے ہیں. اپنے جناب سانو 20 تمغے لا کے پوری دنیا ہوتے جناب اے جناب پریڈ ہو رہی تھی، اے جہاز آ رہے چھاں چھاں کادے واسطے رکھے ہوئے نے، ایک کس دن واسطے رکھے ہوئے نے جدو سارے مر جاؤں گے. میں نو تا لگتا ہے ساڑھے واسطے بھی کوئی نہیں، جے فلسطینی واسطے کوئی نہیں تو ساڑھے واسطے بھی کوئی نہیں. کل بھارت آ جاوے، اسرائیل آ جاوے، کسے نو کی لگے؟ اگر آج اپنا آپ بچانا، مستقبل محفوظ کرنا، تو آج فلسطین دی مدد کرنی پے گی. تو آنو میری گال سنو بھائی، میری گال سنو، انہاں دے ارادے تا کوئی نہیں، لیکن وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. ہاں جی، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. ارادے انہاں دے کوئی نہیں، تو آڈے ہیں کہ نہیں انہاں کو مدد کرانی کہ نہیں؟ واہ جڑیاں واہ، تیری کلے دی آواز پورے مجمع تے باری. اے کو جے جناب اقبال کہندا جناب نہ فقیہ شاعر نہ شاعر نہ خرقہ پوش اقبال، فقیر رہ نشی استو دل غنی دارد. اقبال کہندا ہے میں حضور دا غلام ہاں، نہ صوفی نہ قاری نہ ملا، لیکن دل وچ حضور دی محبت رکھدا. ہاں الفاسو نے کیا، انہیں کیا یوسف بن تاشفین تو آتا رہا میرے مقابلے چ، لیکن آسمان دے فرشتے بھی اتر آنا تیری مدد وچ. او جناب عیسائی جنرل سی، انہیں کہا میرے تیری مدد واسطے آسمان دے فرشتے بھی اتر آنا، تے تینوں میرے غضب تو بچا کوئی نہیں سکتا، میں اتنی بڑی فوج لے کے آ رہا. انہیں اپنے جناب نائب نو دیتا، انہیں کہا انہوں جواب دے. انہوں نے اتنا بڑا جواب لکھیا، اسی آ رہے ہیں، اسی جنگی تیاری کر رہے ہیں اس طرح. انہیں کہا جناب یوسف بن تاشفین مسلمانہ دا جرنیل سی، اس نے اپنے نائب کو پوچھا، انہیں کہا 10 کی جواب دیتا ہی؟ انہیں کہا اتنا بڑا. انہیں کہا جھلیا دشمن نہ لمبیاں گلاں نہیں کری دیاں، دشمن نہ تو حرفی گل ہوندی. انہیں کہا جناب کیویں؟ فرمایا جڑا اوندا خط ہے نا وہ لے کے آ. اوندا خط آپ نے پکڑیا تے اندے پیچھے لکھ دیتا، فرمایا تیار ہو میں جلدی آ رہا. اے بات. اور جناب اتنی دیر ہوئی جدو الفاسو دیا فوجاں اور یوسف بن تاشفین مسلمانہ دیا فوجاں آمنے سامنے ہوئی نا، تے جناب جنگ شروع ہوئی. زور دا وقت ہویا تے الفاسو دیا فوجاں اگے لگ کے دوڑ پئیاں. تے جناب یوسف بن تاشفین کہنے لگا افسوس تو تا کہنا سا آسمان دے فرشتے آ جاوے، تو تا میری سوچ تو بھی پہلے دوڑ لا دیتی. اور جھلے ہو تسی نکلو تا صحیح، تسی کوئی گھوڑیاں نو جناب کپڑا شپڑا مارو تا صحیح.
کوئی جناب F-16 نو F-17 نو جناب کپڑا مار کے آکھو کہ اے اسی بیت المقدس کی حفاظت واسطے رکھے ہوئے ہیں. اے جناب کہتے دی حفاظت واسطے نہیں, اے پاکستان حضور دے نام تے بنیا. اگر آج تسی انہاں دی مدد نہ کیتی تے یاد رکھنا مٹ گئے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنو بکر اور بنو خزرج دی جناب جدو آپس چ ہوئی, جناب وہ جناب بنو جناب خزال دی اور بنو بکر دی جدو آپس سے لڑائی ہوئی تے حضور دے حلیف سن بنو خزال, انہوں نے جناب دیتا حضور نو جناب دعائی دیتی یا رسول اللہ ساڑھے تینہ ظالمہ نے حملہ کر دیتا. اور جدو صبح وہ جناب پہنچے حضور دی جناب بارگاہ, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسی تواڈے نال معاہدہ کیتا ہویا سی کہ اسی تواڈے ساتھی ہاں, چنگے مدد تواڈے ساتھی ہاں, تواڈا کلمہ نہیں پڑھیا, حضور ساڈی مدد کرو. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تیاری کرو, میں تواڈی مدد کراں گا. اگر میں تواڈی مدد نہ کراں تے اللہ میری مدد نہ کرے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا جناب صدیق اکبر نو, فرمایا دس اتنا جناب معاملہ ہو گیا صدیق کی معاملہ کریے. اتنی دیر فاروق اعظم بھی آ گیا. حضور نے فرمایا عمر دسو انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیتا, اے مکے والے نہ کی سلوک کریے اہل قریش نہ. انہوں نے کہا حضور انہوں قابو کرنا پینا, انہوں قابو نہ کیتا تو پورا عرب جناب سیدھا نہیں ہوئے گا. تے میں چیف صاحب نو کہنا ہے کھلے ہوئے سور اسرائیل نو قابو کرنا پینا, ورنہ یہ پوری امت مسلمہ کھا جائے گا. واری واری کر کے سب نو جناب ای عام اویش و تو عام اویش, اے اتھے بہ کے فیصلے ہو چکے ہیں کہ تسی فلسطین نو پکڑ لو اسی اردن نو پکڑ لواں گے, تسی شام نو پکڑ لو اسی عراق نو پکڑ لیں گے, تسی افغانستان نو پکڑ لو اسی چیچنی اور لیبیا نو پکڑ لواں گے, تسی جناب عراق نو پکڑ لو اسی جناب بوسنیا نو پکڑ لیں گے. فیصلے ہو چکے ہیں. اگر اس دن تو بچنا تے آج موقع ہے, کھڑے ہو جاؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بڑے جناب کوتاہیاں ہو گئی, بڑے سرے ہو گئے, سب کچھ ٹھیک ہے, ماما تے بچے سانجھے ہوندے ہیں, ہن اسی انہاں دی حفاظت واسطے آ رہے ہیں فلسطین واسطے. لیکن کون گل کرے. انہوں نے چاپلوساں دا ایک جناب پورا ٹولا کٹھا کیتا ہویا پاکستان چو, جنہوں نے بڑے جناب بلا کے او جناب کے سامنے جناب تے ستہ ولیاں دی شان دیو. اور میں کہا ستہ ولیاں دے شان دے نہیں ہیں, ستہ ولیاں دی شان دا تو ہوئے صلاح الدین ایوبی جدو تک جناب بیت المقدس فتح نہیں ہویا منجی تے ستا نہیں, بیمار ہو جاندہ. انہوں نے کہندے حضور تہاڈا علاج کریے. انہوں نے کہا میرا علاج کوئی ہے, مینوں چک کے گھوڑے تے بن کے گھوڑے دا منہ فلسطین حل کر دیو, میں صحت بر ہو جاواں گا. اے جناب ستہ ولی کی جناب قوم نو مذاق بنایا جائے. اے جناب F-2 آ رہا, 16 آ رہا, شاہین آ رہا, حتف آ رہا, عبدالی آ رہا, کس دن واسطے آ رہا. انہاں دیاں تے لاشاں بھی آسمان دے اندر اڑ گیاں. او بیٹھ کے ایک باری سوچ دے تے ہونن کہ کہندے سن جناب انہاں دے بچہ ہاتھ جناب پتھر چک کے کہندا سی 98 تو بعد جدو مئی جوم تکبیر والے تے دبا کے ہوئے, انہیں کہا ساڈے ہاتھ وچ پتھر نہ ویکھ, ساڈا پاکستان وچ پیا ہویا ایٹم بم ویکھ. او سوچ دے تے ہونن کس دن واسطے رکھیا ہویا, کس دن واسطے. تسی تے دھمکی بھی نہیں دے سکے. اور یار چھڑو جنگ کرنی تک جا, 57 اسلامی ممالک صرف اتنا بھی نہیں کہہ سکے گا جنگ بند کرو, جو کچھ ہے گل بہ کے تواڈے نال کر دیاں, جو کچھ تانوں چاہیدا جو کچھ سانوں چاہیدا تواڈے نال بہ کے گل کر دیاں. انہاں دے واسطے تا سپرو دی گولی اور جناب پایوڈین دی ڈبی بھی نہیں بھیج سکے. اتنے بے غیرت اور اتنے بے ضمیر دنیا تے مسلماناں دے حکمران نہیں ہو سکتے. ایک کفر دے مسلط شدہ ہو سکتے ہیں, محمد عربی دا غلام تو ہو سکتا بھاویں جناب کردار اعمال کمزور ہوئے. عبد الملک بن مروان اپنے تخت تے بیٹھے ہوئے تے جناب ایک بندہ گزرے فارس تے قلعے ہوتے, اتھوں عورت آواز دے, انہیں کہا کتھے نے عبد الملک دے گھوڑے, کس دن کا مانے نہ تھے, انہوں نے میری عزت تے حملہ کیتا. اس جناب تاجر پہنچتا عبد الملک کو پہنچے, انہیں کہا عبد الملک میں فارس دے قلعے ہوتے, اور مسلمان عورت نو آواز دیندے ہویا سنیا کہ کتھے عبد الملک دے گھوڑے. اور تلوار کڈی تے کھڑا ہو گیا اور تلوار تخت تے گاڑ کے کہنے لگا لبیک یا اختی, اے میری بہن میں ہونے تیرے واسطے آیا. 10,000 ابلکی گھوڑے نا فارس دی زمین جناب روند کے رکھ دیتی. اور تاریخ کتھے وے, اور یار تسی صرف DHA جو کے رہ گئے ہو, تسی جناب پلاٹا جو کے رہ گئے ہو, صرف تسی جناب کمشنر جو کے رہ گئے ہو, پینشنر خان جو کے رہ گئے ہو. مرتا جانا مشرف طرح ایک جناب ڈبے چانا. اگر جینا جناب جسے جناب عزت سے مرنا ہے, آج موقع ہے وہ جناب سب سے آگے قدم بڑھائے. ہمیں کہتے ہیں ہم حاضر ہیں, اگر تم سے نہیں چلتے تو شاہین ہمارے حوالے کر دو. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. ہم ہر جاریت کا جناب اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. ہم نے تو اپنی عمریں گزر گئی, میرے بھی چٹے آ گئے ہیں, تقریباً عمریں گزر گئی ہیں. ہم نے تو کسی جاریت کا جواب اینٹ کا جواب پتھر سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے تو صرف بنگلہ دیش کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے.
ہم نے تو کارگل ہارتے ہوئے دیکھا. کیوں یہ جناب آج بھی موقع ہے تاریخ سے کلک ہٹانا ہے؟ تو پھر آج بھی موقع ہے. وہ جب امیر عبداللہ جب اسپین کا جناب سقوط ہوا نا تو جناب وہ اس نے معاہدہ کر لیا کہ میں جا رہا ہوں اسپین سے, اس طرح مسلمانوں کی عبادت گاہیں حفاظت رہیں گی, اس طرح ہوگی. وہ لڑا نہیں آگے سے. تو جناب امیر عبداللہ جب اسپین کی پہاڑیاں اتر رہا تھا نا تو عیسائی فوجیں شراب کی بوتلیں لے کر مسجدوں میں داخل ہو رہی, مسلمانوں کی بچی بیٹیاں اٹھا کر لے کے جا رہے. تو جناب وہ رونے لگا, چیخنے لگا. تو اس کی ماں نے بڑا جناب ایک تاریخی جملہ کہا تھا. اس نے کہا میرے بیٹے امیر عبداللہ اگر مردوں کی طرح لڑ نہیں سکا نا عورتوں کی طرح رو نہیں. یہ تو عورتوں میں نہ رونا ہے جو تم نے 70 سال سے پاکستانی قوم کو لگایا ہوا ہے. اور جو جہاد کی بات کرے وہ دہشت گرد ہے. صبح پرچے تیار ہیں. ہاں اگر فلسطینیوں کی بات کرنے پر ہمارے پر پرچے ہوتے ہیں, پرچے چھوٹی بات ہے, ہماری گردنیں لٹکا دو یار. اگر تمہارا اس سے سرتا ہے تم ہمیں جیلوں میں ڈالو, جناب کہو کہ یہ ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں. ہاں اتنی بات ضرور ہے. اگر تم سے نہیں ہو سکتا تو ایک مہربانی کرو, یہ ہمیں جہاز میں دو, ہم جہاز میں جائیں, اسلحے کے بغیر بھیج دو, ہمیں جا کر ہم فلسطین اتریں اور ان کے ساتھ شہید ہو جائیں. کل قیامت والے دن حضور کی بارگاہ میں جائیں تو کہیں حضور ہم کر کچھ نہیں سکتے, بس ان کے ساتھ مر تو سکتے تھے نا, یہ ہم مر گئے. الجہاد الجہاد لبیک لبیک. ہاں اس کام کے لیے تیار ہو بھائی؟ انشاءاللہ. نہیں نہیں ڈھلے ڈھلے ہاتھ تھلے تھلے یار. اگر کسی دی غیرت انہوں دی بغیرتی دا لیول تا میں نہیں کہہ سکتا 57 اسلامی ممالک دے سربراہان اور ذمہ داران جتنی بغیرتی انہوں نے پیتی اس دا نہیں. لیکن اگر کوئی کلمہ پڑھ دے ہو یا اس وقت بھی اس دے اندر غیرت نہیں جاگی تو پھر اس نے اپنے ایمان دا ٹیسٹ کرانا چاہیے. اور اگر کوئی جناب تو انو آواز دیتی گئی تو آؤ گے کہ نہیں؟ پکی گل ہے, پکی بات ہے بھائی. ہاتھ چکے دسو کہ کیڑا کیڑا پہنچے گا بھائی. بس اب بیٹھو بھائی, تو انو کی ہویا سارے بیٹھو بیٹھو بیٹھو. لبیک دا نعرہ لاؤ بھائی, لبیک دا نعرہ لاؤ. آج دار ختم نبوت. لبیک 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 یا میری گل سنو بھائی, اے ساڈے ذمہ داران کھڑے ہیں کینڈیڈیٹ, تسی حاضر ہو سارے؟ فلسطین واسطے بلایا گیا, سارے حاضر ہیں اور اسی جناب پوری قوم تیار ہے. لیکن جناب اے میرے سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے. جناب اس کن کھڑیے نہ کی گل کریے, او تے ہے نہیں بوٹ پالشیے. انہاں تو جا کے کہنا جناب یس سر دی رپورٹ دینی. اے وزیر اعظم انہاں نہ کی گل کریے جڑے اصل طاقت رکھتے ہیں, اسی تو انہاں نہ گل کر رہے ہیں اور صحیح گل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تانوں طاقت دیتی, تانوں جناب زور بھی دیتا, اسلحہ بھی دیتا, دنیا دی بہترین فوج بھی دیتی اور جناب فوج بھی تیار ہے. انہاں دے اندروں روزانہ مینوں فون آندے سپاہیاں دے جناب ملن آندے اور آگے کہندے حضرت صاحب کچھ کرو, اسی ساری زندگی G3 صاف کر دیا گزر گئی, ہن چلان دا موقع سانوں بھی کوئی موقع ملے تے جناب جنرل صاحب قدم بڑھاؤ. اگر تو ساڈا نہیں بڑھیا تے ساڈا تا بڑھیا ہویا, پھر رستہ چھوڑو تے سانوں جان دو. ہاتھ چکو بھی سارے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک